أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قلت ربي الكعبة صلوات الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، قول پروردگار عالم ہے، اس کا فرمان ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اگرچہ آئے کریمہ یہ جملہ کسی اللہ والے کی زبان مبارک پر جاری ہوا، جس کے بعد اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کے دامن میں سے جگہ دے دی. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پڑھ کر جانا ہے. اور اس آئے کریمہ پر سب سے زیادہ مکمل طریقے سے عمل انجام دیا، اس آیت کو اپنا نمونۂ عمل قرار دیا تو مولا کائنات اور ان کے سچے اور اچھے ماننے والوں نے، جنہوں نے ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ ثابت کیا اپنے عمل سے، اپنے کردار اور رفتار و گفتار سے کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں. یعنی ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا، خاموش رہنا، پڑھنا لکھنا، جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے. تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو ہم کو اس پہ پیش نظر زندگی گزارتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. اور اس چیز کو عملی میدان میں سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر کسی نے ثابت کر رکھا تو مولا کائنات کی ذات والا صفات تھی. انہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد سے لے کر اور آخری عمر تک جب یہ جملہ اپنی زبان مبارک پر جاری فرما رہے تھے تو یہ ثابت کرتے رہے کہ ہم اللہ کے لیے، یقیناً اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پڑھ کر جانا ہے. جس کے پیش نظر آخر میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ جب ان کے سر پہ ضربت لگ رہی تھی کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. چاہتے تو مولا کائنات اسی دن اس بات کا اعلان کر سکتے تھے کہ جب خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ کائنات میں جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، یعنی حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. ہر پیدا ہونے والا، چاہے وہ نبی رہا ہو، چاہے رسول رہا ہو، چاہے خلیل رہا ہو، چاہے حبیب رہا ہو، چاہے کوئی ولی رہا ہو، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے آبا اجداد کے گھر میں پیدا ہوتا تھا. اور اس کے بعد بھی نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. اس لیے کہ خانہ خدا ولادت کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبادت اور نماز اور سجدے کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے. مگر پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب بندے کی خاطر، چونکہ عالم غیب پروردگار عالم یہ جانتا تھا کہ میرا یہ محبوب بندہ اور اس کی اولاد طاہرین، اس کے سچے اچھے ماننے والے جو اسی کی نسل سے آئیں گے، وہ میری مرضی اور میری رضا و خوشی کے لیے زندگی گزار کر میری بارگاہ خاص میں آنا پسند کریں گے. اس لیے اللہ نے اپنے اس نظام کو، اپنے اس سسٹم کو بدلا اور مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. مگر اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. چاہتے تو اسی وقت اعلان کر سکتے تھے. اور یہی نہیں، 3 دن کی عمر میں
دست مبارک پیغمبر پر چہرے پر نور کے دیدار اور زیارت کے بعد تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور پھر سورہ مومنین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. رسول خدا تائید و تصدیق میں فرماتے ہیں علی آپ نے توریت کو جناب موسیٰ سے بہتر تلاوت کی, انجیل کو جناب عیسیٰ سے بہتر تلاوت کی, زبور کو جناب داؤد سے بہتر تلاوت کی, اور قرآن کو, قرآن کی آیت کو, قرآن کے سورے کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ایک آیت بھی نہیں نازل ہوئی, آپ نے نازل کر کے چاہا ہوتا تو اسی وقت اعلان کامیابی کر دیا ہوتا. زندگی کے مراحل طے کرتے رہے, اللہ کے لیے سب قدم بقدم آگے بڑھتے رہے, کامیابی کے ساتھ, موفقیت کے ساتھ, فتح کے ساتھ, رضایت پروردگار عالم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارتے رہے, مگر اعلان کامیابی نہیں فرمایا. یہاں تک کہ پورے سورہ دہر جیسا سورہ ان کی فضیلت اور شان و منزلت کو ثابت کرنے کے لیے نازل ہوا, مگر اعلان کامیابی نہیں کیا. جناب جبریل و میکائیل کو, ملائکہ کو, فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے, ان کے بچوں کی حتی خدمت کے لیے کبھی دردی بن کر, کبھی خادم بن کر, کبھی گہوارہ جھلانے کے لیے, کبھی چکیاں پیسنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے, کبھی انگوٹھیاں لینے کے لیے, کبھی روٹیاں لینے کے لیے آتے رہے, مگر کبھی اعلان کامیابی نہیں کیا. یہاں تک کہ ستارہ زہرا ڈیوڑی پر چوکھٹ پہ اترا, دروازے پہ اترا, مگر اعلان کامیابی نہیں کیا. داماد پیغمبر ہوئے, خاتون جنت سے شادی ہو گئی, مگر اعلان کامیابی نہیں کیا. جوانان جنت کے سرداروں کے باپ ہو گئے, مگر اعلان کامیابی نہیں کیا. تاج انما پہن لیا, مگر اعلان کامیابی نہیں کیا. یہاں تک کہ انتہا ہو گئی کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا, مرضی پروردگار عالم کے خریدار بن گئے اپنے ایک جان کے بدلے میں, ایک نفس کے بدلے میں, مگر اعلان کامیابی نہیں فرمایا. یہاں تک کہ تاج ولایت پہن لیا, اور ان کی اعلان ولایت و خلافت کے بعد پروردگار عالم نے دین اسلام کو مکمل ہونے کی سند عطا فرما دی, اور دین اسلام سے راضی ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, اور خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہو گئے, مگر مولا نے اعلان کامیابی نہیں فرمایا. یہ آخر وجہ, راز حکمت مولا کائنات ہم جیسے متکبر, غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں کو تواضع و خاکساری والی زندگی سکھانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا میں آنے والے انسانوں, ذرا سی بات پر تم اعلان کامیابی کرتے ہوئے نہ پھرنا. کسی میدان میں کامیاب ہو گئے, اقتصادی میدان میں, سیاسی میدان میں, علمی میدان میں, شہرت کے میدان میں, طاقت اور قدرت کے میدان میں, پاور کے میدان میں, شہرت کے میدان میں, عزت کے میدان میں, کثرت کے میدان میں, اولاد کے اعتبار سے, ازواج کے اعتبار سے, زمین جائیداد پراپرٹی کے اعتبار سے, تو دوسروں کے مقابلے میں ان کا دل توڑنے کے لیے غرور و تکبر گھمنڈ کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم سے بڑا کامیاب انسان کون ہے, ہم سے بڑا پاورفل قدرت مند کون ہے. مجھ جیسے علی سے یہ سیکھو کہ جس کی زندگی کا ہر سیکنڈ اور ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, ہر سانس کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہوگی. جو سو کر بھی مرضی پروردگار عالم کا مالک بن جائے تو اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا, اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا, اس کی نمازوں کا, اس کے روزوں کا, اس کے حج کا, اس کے زکوٰۃ کا, اس کے راہ خدا میں خیرات کا, اس کی دیگر خدمات کا, اور پھر وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار کے مصداق کا, ضربت علی یوم الخندق کے مصداق کا, اور ان تمام چیزوں کا جس کی ایک ضربت ثقلین کی, یعنی اولین و آخرین کے تمام انبیاء اور اولیاء اور تمام
उसने एलान कामयाबी नहीं किया। वो हमें बताना चाहते हैं, देखो जब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस निकले, वाजिबात की अदायगी के साथ, हराम और गुनाहों से बचते हुए, हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल नास की, भाई बहनों की, माँ बाप की, वालिदैन की, उनकी औलादों की, पड़ोसियों की, बीवी बच्चों की, दोस्तों की, उलमा की, मराजे की, फुकहा की, मुज्तहिदीन की, पड़ोसियों की, मर्द उज़न की, तमाम लोगों के हुकूक की रियायत करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह के हुकूक की रियायत करते हुए, जब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस निकल रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन कहते हुए, तब तुम अपने मौला की इस सुन्नत और सीरत पर अमल करते हुए ऐलान कर सकते हो कि हाँ बेशक हम अपने मौला के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाब जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। तो इस्तग़फ़ार करते हुए ये हमारे मौला ने इस पैगाम के जरिए से हम सबको क़यामत तक आने वाले इंसानों को एक दर्स दिया, एक सबक सिखाया है। और गुनहगारों को तो अफलन ऐलान करने का हक ही नहीं है, वो तो नाकामी के पस्ती दिलत और रुसवाई के गड्ढे में गिरे हुए हैं। जो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं इबादत और इताअत के साथ, उनके लिए ये है कि वो भी ऐलान कामयाबी करते हुए न फिरे, मगर ये कि जब जिंदगी की आखिरी सांस, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मखबूरा, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मरहूमा, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मोमिना, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मुस्तकमिल ईमान, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद युज़फ़ु इलल जन्नति कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। जब इन तमाम मराहिल जिंदगी के गुजरते हुए मरहूम बख्श रहमत परवरदिगार आलम शामिल हाल हो, मग़फ़ूर बख्शा हुआ हो, मोमिन हो, कामिल ईमान हो, और माता ताइबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, तौबा किया हुआ, इस्तग़फ़ार किया हुआ, बख्शा हुआ, और ऐसा इस दुनिया से जा रहा हो कि जैसे एक सजी सजाई नई नवेली दुल्हन को बाप के घर से सजा के शौहर के घर रुखसत किया जाता है। जब इस तरह से वो इस दुनिया से जा रहा हो, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ हो, बेगुनाह होता है, न सिर्फ ये कि बेगुनाह है बल्कि बाकमाल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जा रहा है। पहले दूसरे तीसरे दर्जे, 9वें दर्जे, 10वें दर्जे पर ईमान के फायद होकर जिंदगी गुजार के जा रहा है, तब कहीं जाकर उसे शहादत नसीब होती है और वो ऐलान कामयाबी करने का हक रखता है। आज हम अपने उस इमाम के वजूद से महरूम हो गए। आज की तारीख में ये जो हमें सुधारने, संवारने, निखारने के लिए, कामयाबियों की मंजिलों से हमकिनार करने के लिए हमारी खातिर जान शहादत नोश करके दुनिया से चला, हमारा उसके गम में सोगवार और अदादार। आज उसका आखिरी फर्जंद, सबसे बड़ी मजलूमियत हमारे इमाम की ये है, हमारे तमाम इमामों की सबसे बड़ी अजीम मुसीबत और मजलूमियत ये रही है कि दुनिया ने उनसे हमें कुछ सीखने नहीं दिया। वो फायदे जो हमें हासिल होने चाहिए थे, वो जो फायदे हमें हासिल होने चाहिए थे, उन तमाम फायदों से और फैदियाबी से हमें महरूम कर दिया। मौला कहना जनाब एक कुमैल को लिए हुए, जिनके नाम से दुआए कुमैल मशहूर है, जिसका एक नाम दुआए पर भी है, लेकर तन्हाई में रात के अंधेरे में निकल जाते, कहते एक कुमैल ये सीना इल्म के समंदर से मौज मार रहा है, ठाटे मारता हुआ इल्म का समंदर है, मगर मैं क्या करूं, ये इल्म सीखने वाला कोई नहीं है। काश कोई इस इल्म को लेने वाला होता। वो मौला आज हमारे दरमियान में जा रहा है। हमारे मौला को हुकूमत नहीं करने दिया गया, खिलाफत नहीं करने दी गई। हमारे 12वें इमाम भी आज इस मजलूमियत के साथ जिंदगी गुजार रहे, पर्दे में, और हमारे मौला को हुकूमत करने का हक है, इस दुनिया में रहकर बादशाह हुकूमत करने का हक है, मगर हमारे मौला को पर्दे में रहना पड़ रहा है। और हमारे मौला अपने आबा अजदाद के खून नाहक को याद करके, मुसीबतों को, शहादतों को याद करके खून के आंसू रोते हैं, आवाज देते हैं। हमारे आबा अजदाद शोहदाए करबला कभी जनाब अली अकबर को याद करके, कभी मौला कायनात को याद करके, कभी अली औसत को याद करके, कभी अली असगर को याद करके, कभी हुसैन
قاسم کو یاد کر کے ان کے لاش کے ٹکڑوں کو یاد کر کے کبھی جناب اول محمد کو یاد کر کے کبھی اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کے بے مکنوں چادر ہونے کو یاد کر کے ہمارے مولا خون کے آنسو روتے ہیں. اور آج بھی جب کہیں بھی کوئی ظلم کرنے والا کسی مظلوم کو ظلم کے ساتھ شہید کرتا ہے تو ہمارے مولا تڑپ جاتے ہیں, بار بار قبضہ شمشیر پہ ہاتھ جاتا ہے. میرے معبود آخر تیرا حکم کب ہوگا؟ مگر ہمارا مولا مظلومیت کے ساتھ خون کے آنسو روتا ہوا تڑپ تڑپ کے زندگی گزار رہا ہے, مگر ابھی حکم پروردگار نہیں ہو رہا ہے. پروردگار عالم بھی ہمیں آزما رہا ہے کہ اے ہمارے سچے اچھے ماننے والوں, عبادت گزارو, روزہ دارو, اے سجدہ گزارو, ہمارے اس بہترین سجدہ گزار کے سجدوں کو یاد کر کے, اس عبادت گزار کو یاد کر کے, اس روزے دار کو یاد کر کے جس کو روزے کی حالت میں, محراب میں عبادت میں, مسلح عبادت پر حالت سجدہ میں, ارے اس بے حیا بے شرم ظالم ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے سر پہ ضربت لگائی اور منادی کو ندا دینا پڑا, لا قد قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہمارے مولا اس زخمی حالت میں بھی اپنے زخم کو بھول کر نماز کو مکمل کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں کے آوازوں کو نامحرموں کی آواز سے بچانے کے لیے بھی ایک سبق دیتے ہیں. میرے چاہنے والوں دیکھو میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حاضر دارو وقت بھی آیا کہ حسنین علیہ السلام نے اس فاتح بدر و خیبر و خندق کے جنازے کو, میت کو غسل و کفن دیا بڑی عزت و احترام کے ساتھ. جنازے کو اٹھایا گیا, تشییع جنازہ کے لیے ملائکہ بھی آئے, جبریل و میکائیل بھی آئے, ارے جناب سلمان و قدر و مقداد و کمبر جیسے صحابی بھی آئے. حاضر دارو مولا کائنات کو نجف اشرف میں سپرد لحد کر دیا گیا. ہمارا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. رسول خدا کا وہ سچا جانشین جو تھا دنیا سے رخصت ہو گیا. جناب زینب و کلثوم بن باپ کی ہو گئی, یتیمہ ہو گئی. حسنین یتیم ہو گئے, بن باپ کے ہو گئے. اور جناب زینب و کلثوم اپنے بھیا حسن مجتبیٰ حسین مظلوم کا انتظار کرتی رہی. ارے دروازے پہ کھڑی ہوئی, بابا کو دفن کر آئے, بابا کو سپرد لحد کر آئے. ارے بہنوں نے لپٹ لپٹ کے سینے حسنین سے بھائیوں بکا کیا, مگر ہم آواز دیں گے بیویوں, اے شہزادیوں, آج یہی کوفہ ہے کہ آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ موجود, حسین مظلوم موجود تسلی و دلاسا دینے کے لیے, مگر کل یہی کوفہ ہوگا. ارے بعد شہادت حسین مظلوم آپ کو بے مکنو چادر ہو کر اسی کوفہ کی بازار سے گزارا جا رہا ہوگا اور منادی ندا دے رہا ہوگا, حاضی سمایا من رسول اللہ, حاضی من بنات رسول اللہ. یہ علی اور رسول و فاطمہ کی بیٹیاں نواسیاں ہیں. آؤ تماشائیو, تماشا دیکھو. عزادارو, جناب زینب کو سب سے زیادہ شرمندگی اسی کوفے کے بازار میں ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب یہاں معلمہ کے نام سے مشہور تھی. ارے درس قرآن دیا کرتی تھی, لوگوں کو قرآن سکھایا کرتی تھی. ارے جب چاہنے والوں کے مجمع میں کسی کی توہین ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ شرمندگی وہیں پہ ہوتی ہے. جناب زینب ام کلثوم ارے کس طرح دیکھو وہ شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی, مگر ہاں غدارو, ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب زینب شام کے دروازے جب گزر رہی تھی, بازار سجائے جا رہے تھے, ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آواز دی تھی, اے بیویوں, میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, تم سب آمین کہنا. ابھی جناب زینب یہ ارادہ ہی کر رہی تھی کہ سر حسین میں نگاہ پڑ گئی. اے بھیا, بھیا
ایک مرتبہ حسین مظلوم گویا ہوئے اے میری بہن زینب، جس طرح مظلومیت کے ساتھ میرے بابا شہید کر دیے گئے، میرا بھیا حسین شہید کر دیا گیا، میں شہید کر دیا گیا، اے میری بہن ہم سب کی شہادت کو رائے گا نہ ہونے دینا۔ اے بہن زینب میرے نانا کی امت کی خاطر، اے بہن زینب جس طرح بے مکنو چادر تازیانے کھاتے ہوئے بھوک و پیاس کے عالم میں صبح و شام کی منزلوں کو طے کیا ہے، اسی طرح دربار میں چلی جاؤ تاکہ ہمارے بعد ہماری کنیزوں کی عزت کا پردہ رہ جائے۔ تبھی تو جب مولا حسین مظلوم کا وہ بیٹا سید سجاد مدینے واپس آیا، تو چاہنے والوں نے پوچھا اے سید سجاد آپ کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے صرف ایک جملے میں فرمایا الشام الشام الشام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام۔ أيام الملك